العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلِ دی مددِ کعبہ ایمان مددِ بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی عالی رسول شہزادہ امام حسین اولاد قطب گجرات حضرت شاہ سید الطاف علی علوی الحسینی مد ظلہ العالی و آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث جلی حضرت شاہ سید محمد آصف الدین جیلانی قادری بغدادی دامت برکاتہ القدسیہ علی رسول شہزادہ بطول حضرت علامہ و مولانا سید محمد شریف اشرفی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی حافظ کلام ربی حافظ عبید رضا قادری صاحب و دیگر علماء اہل سنت حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکین گنبد خضرا انیس بے کسا امام الانبیاء تاجدار اصفیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا ہوں آپ تمامی حضرات دل کی اتاہ گہرائیوں سے اپنی آواز کو خوب بلند کرے، عشق و محبت میں ڈوب کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس وقت ہم اور آپ ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر جمیل کرنے کے لیے یہاں پر حاضر آئے کہ یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جن کا ذکر ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ ایسی عظیم ذات جسے داماد پیمبر ہونے کی سعادت حاصل ہے، جسے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد رحمت للعالمین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کی حاضریاں قبول فرمائیں اور آخری دم تک ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو صحابہ و اہل بیت کی غلامی میں جینے اور مرنے کا حوصلہ نصیب فرمائے۔ چونکہ جمعہ کے اعلانات کے ذریعے سے بھی اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے پوسٹر کے ذریعے سے بھی عوام تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ آج کا یہ پروگرام 18 ذوالحجہ یوم شہادت سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے، لیکن چونکہ ہم سے محبت کرنے والے احباب زیادہ ہیں سوسائٹی میں، مارکیٹ میں، ماحول میں، تو پتہ نہیں کہیں سے یہ خبر اڑا دی گئی کہ آج کا یہ پروگرام یہ عید غدیر کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ اور آج ہی قبل از عشاء اتنے فون چلتے رہے اور لوگ پوچھتے رہے، ہم بتاتے رہے۔ یاد رکھے، اصل تو آپ نے سن لیا جمعہ کے اعلانات کے ذریعے سے بھی اور پوسٹر کے ذریعے سے بھی، جو یہ پروگرام ہے اس کا موضوع ہے وہ ہے ذکر سیدنا عثمانی غنی۔ لیکن عید غدیر کے حوالے سے جو واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر یہ بات چلائی گئی کہ یہاں عید غدیر منائی جا رہی ہے، یاد رکھے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہماری یہ محفل ہو یا جتنی محافل، جتنے اجتماعات ہیں، یہ سب کے سب عقائد و نظریات امام اہل سنت پر ہی مدار رکھتے ہیں۔ ہم ایک ذرہ برابر بھی امام اہل سنت کی فکر سے ہٹ نہیں سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے روگردانی نہیں کر سکتے، اور جو پیغام اعلیٰ حضرت ہے، جو نظریات اعلیٰ حضرت ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، تو اس مسلک میں جشن ولایت مولا علی کی تو گنجائش ہے۔ جو 18 ذوالحجہ میں غدیر خون پر اعلان ولایت ہوا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو اس عظیم واقعے کے پیش نظر اہل سنت میں جشن ولایت مولا علی تو منایا جا سکتا ہے، لیکن عید غدیر کا اہل سنت میں کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نہ شیعیت کی طرف جھکتے ہیں، نہ ہمارا لگاؤ خارجیت کی طرف ہے، اس لیے کہ شیعیت ہو یا خارجیت ہو، یہ ایسے بدترین مذہب ہے کہ ہم انہیں اپنی ٹھوکروں میں رکھتے ہیں۔ ہم خارجیت کی طرف بھی جھکنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم شیعیت کی طرف بھی لگاؤ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جس کو امام اہل سنت نے اپنے شعر میں بیان کیا، اور ہمیں ہماری پہچان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے جو پہچان امام اہل سنت نے پیش کی، اور فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ امام اہل سنت نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہمیں جو دو ہاتھ ملے ہیں یہ اسی لیے ملے ہیں کہ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے۔ ہماری زندگی کے لیے، ایمانی ارتقاء کے لیے، ہمارے اسلام کی بقا کے لیے جتنی محبت و الفت اہل بیت کی ضروری ہے، اتنی ہی تعظیم و توقیر صحابہ کی بھی ضروری ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو حب اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ جو صحابہ کی تعظیم کے نام پر مولا علی کے بغض کی دعوت دیتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا سینہ جہاں حب اہل بیت کا گنجینہ ہے وہیں پر صحابہ کی محبت کا مدینہ بھی ہے۔ اور یاد رکھو، جب تک یہ دونوں تبرکات ہمارے شامل حال نہ ہوگے، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھو، ہمارے جو بھی پروگرام ہے ان کا ٹائٹل، ان کے موضوعات جو
جو ہمارے پوسٹر کے ذریعے سے وائرل ہو، جو ہمارے ذمہ داران کی طرف سے وائرل ہو، ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع، ہماری محفل وہی رہے گی۔ اگرچہ اس سے متعلق کوئی کچھ بھی پھیلائے، لیکن اس پھیلنے والی خبر کا کوئی اعتماد، کوئی اس کی تصدیق ان کی طرف سے چاہے جو ہو جائے، لیکن ہماری طرف سے ایسی کوئی بھی خبر کی تصدیق نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آج کی ہماری یہ محفل یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں فرما رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ والے یہ کفاروں پر بڑے سخت ہیں، یہ دشمنان اسلام پر بڑے سخت ہیں، اور جتنے یہ دشمنان اسلام پر، کفاروں پر، غیروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، اتنے ہی آپس میں نرم دل ہے، اتنے ہی آپس میں محبت اور پیار بانٹنے والے ہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوں تو بہت ساری تشریحات، بہت ساری تفاسیر ہے، لیکن مختصر یہ کہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو جمیع صحابہ کی یہاں پر یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کی نمایاں صفات میں سے دو صفتیں بڑی اہم ہیں کہ یہ کفاروں پر، یہ مشرکین پر بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ اور اللہ میں مزید وضاحت پیش نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ عثمان غنی کی بارگاہ میں لے کر چلوں کہ ان تمام صحابہ میں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، جو رتبے عطا کیے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، رتبوں کی کائنات میں، مرتبوں کی کائنات میں وہ مرتبہ جو عثمان غنی کو دے دیا گیا وہ کسی صحابی کو مل نہ سکا، اور قیامت تک کے کسی کو مل نہیں سکتا۔ ان تمام مراتب کا جب ہم جائزہ لیں تو ان میں ایک مرتبہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اگر کسی کے نکاح میں آئی تو وہ تنہا عثمان غنی کی ذات ہے۔ اور جب یہ دونوں صحابزادیاں آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عثمان غنی کے نکاح میں آئی تو صحابہ ان کو ایک لقب سے پکارنے لگے، عثمان غنی کو صحابہ ایک لقب سے پکارنے لگے، اور وہ لقب کون سا؟ ذو النورین۔ کون سا لقب؟ ذو النورین کا معنی دو نور والے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آواز بڑھا دو، میری ویسے بھی آواز متاثر ہے، اس کو تھوڑا سا سیٹ کر کے آواز بھی بڑھا دو اور سیٹ کرو۔ کیا لقب ہوا؟ دو نور والے۔ آج اگر آپ جائزہ لیں فرقہ باطلہ کا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ باطل عقائد والے آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے منکر ہو چکے ہیں۔ آئیے مولانا صاحب ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، مرحبا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آئے آگے تشریف لا بیٹھے۔ وعلیکم السلام۔ آقائی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور حضور کو اپنی طرح بشر کہہ کے ایک عام انسان کی حیثیت سے حضور کو متعارف کروا رہے ہیں۔ لیکن توجہ، یہ کسی وہابی کا تو عقیدہ ہو سکتا ہے کہ حضور نور نہیں ہے، میرے جملوں پر توجہ دے، کہ کسی وہابی کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے کہ حضور نور نہیں ہے، لیکن صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور تو بہت عظیم نور ہے، حضور کی نسل اور حضور کی بیٹیاں اتنی عظیم نورانیت کی ملکہ ہیں کہ جس عثمان کے نکاح میں حضور کی بیٹیاں آ جاتی ہے وہ عثمان بھی دو نور والا بن جاتا ہے۔ تو جس نبی کی بیٹیاں عثمان کے نکاح میں آنے کی بنیاد جب عثمان نور والا بن گیا تو مدینے والے کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے میں اکثر مؤرخین نے، اور یہ جمہور کا قول ہے کہ آپ کا اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھا نمبر ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی کی یہ شان ہے کہ جب آپ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی، اور اسلام کی دعوت پیش کرنے والے کون؟ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بلا تردد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کی خبر اہل خانہ کو ملی، بالخصوص عثمان غنی کے چچا کو جب یہ خبر ملی کہ عثمان غنی نے اسلام قبول کیا ہے، عثمان نے اسلام قبول کیا ہے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دے دیجئے کرسی کہ علماء کرام مفتیان کرام موجود ہے، تو لازم ہوتا ہے کہ علماء کی قیادت کو برقرار اور بحال رکھا جائے۔ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اوپر بیٹھ جائے کرسی۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ نکال بھی دیں تو بچھے، صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، صلی اللہ علیہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر جب آپ کے چچا کو ہوئی تو چچا نے سب سے پہلے یہی حکم دیا کہ عثمان ایک نئے دین کو قبول کر کے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ رہے ہو۔ عثمان، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ نئے دین کو ٹھکرا دو اور اپنے باپ دادا کی دین پر قائم رہنے کا اعلان کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے بعد عثمان کے جسم سے روح تو پرواز کر سکتی ہے، لیکن عثمان کا سینہ اب ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا۔ عثمان غنی کے چچا نے آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دینا شروع کیا تاکہ عثمان غنی کا دم گھوٹ کر عثمان غنی کا معاملہ ہی ختم ہو جائے اور وہ موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو جائے۔ لیکن سارے حربے ناکام ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر اور ایمان پر ایسے قائم رہے، ایسے قائم رہے، ایسے قائم رہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروایا گیا کہ عثمان وہ ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 افراد ایسے جن پر دوزخ کا عذاب واجب ہو چکا ہوگا، عذاب نار کے جو مستحق ہو چکے ہوں گے، ایسے 70,000 افراد عثمان غنی کی شفاعت کی بنیاد بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ آپ توجہ کریں، کہاں وہ لوگ جو عذاب نار کی مستحق بن چکے تھے، لیکن عثمان غنی کی شفاعت کی بنیاد اب صرف یہ نہیں کہ انہیں عذاب نار سے بچایا جا رہا ہے، بلکہ بلا حساب و کتاب ان کو جنت میں داخلہ عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا عالم ہے، اور اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کا ایک رفیق ہے، ایک دوست ہے، ایک ساتھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت میں جو میرا رفیق ہوگا، جو میرا ساتھی، میرا دوست ہوگا، اس کا نام عثمان ہے۔ آپ دیکھتے چلے، آگے بڑھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس لیے کہ آپ جانتے نا اللہ کی جنت بڑی حسین ہے، اللہ کی جنت اتنی حسین ہے، اتنی حسین ہے کہ روایتوں میں فرمایا گیا
اگر جنتی حورے اپنا کنگن دنیا میں ظاہر کر دے، اپنا کنگن دنیا میں ظاہر کر دے تو اس کنگن کی روشنی کی بنیاد دنیا والوں کی آنکھیں چوندھیا جائے گی. یعنی جس طریقے سے بھری دوپہر 12 بجے سورج اپنی آن بان شان کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت ہم اس سے آنکھ نہیں ملا پاتے. اس کی شعاع، اس کی روشنی، اس کی تابناکی کا عالم عروج پر ہوتا ہے. اس بنیاد ہم اس سے آنکھیں نہیں ملا سکتے. حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کی حوریں اگر کنگن ظاہر کر دے تو سورج اور چاند کی روشنی بھی ان کنگنوں کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. لیکن اب سنیں، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ بجلی جو کڑکنے والی بجلی ہوتی ہے. حضور سے پوچھا گیا کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سنو، جب میرا عثمان غنی جنت میں داخل کیا جائے گا، جب عثمان کا داخلہ جنت میں ہوگا تو حضور فرماتے ہیں میرے عثمان کے چہرے سے ایسی چمک پھوٹے گی، ایسی روشنی نکلے گی کہ اس روشنی کی بنیاد جنت بھی چمکنے لگے گی، جنت میں اجالا ہوگا. ایسے ہی حضور فرماتے، ایسے ہی جیسے دنیا میں بجلی کے کڑکنے سے اجالا ہوتا ہے، میرا عثمان جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو عثمان کے چہرے کی چمک سے جنت بھی چمک اٹھے گی. کیوں؟ تو خود ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ پورے عرب میں سب سے زیادہ میرے دادا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے مشابہ کوئی ہے تو فرماتے پہلے میں محمد ابن عبداللہ اور دوسرے نمبر پر عثمان ابن عفان. پورے عرب میں ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کا مشابہ کوئی ہے میرے بعد تو حضور فرماتے ہیں وہ عثمان غنی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد تن من دھن سے اسلام کی ترویج و اشاعت میں لگ جاتے ہیں. اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام امن کو دنیا میں پھیلانے کے لیے پوری زندگی وقف کرتے ہیں، چاہے وہ جان کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر کے دنیا و آخرت کی سرخ روئی اور کامیابی کامرانی حاصل کرتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم کردار جو آپ نے جیش عسرت کے موقع پر ادا کیا؟ یوں تو پوری زندگی عثمان غنی نے دین کی خاطر اپنی دولت اور اپنی تجوریوں کے منہ کھول کے رکھ دیے تھے. جب کبھی ضرورت پڑتی کوئی خرید کر وقف کر دیتے، باغ خرید کے مسلمانوں کے حوالے کر دیتے، مال لے کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاتے. یوں تو پوری زندگی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دین کو تقویت دی ہے، لیکن بالخصوص جیش عسرت کے موقع پر، جنگ تبوک کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کو جمع فرما کر اعلان کیا کہ اس تنگی کے وقت میں، جیش عسرت کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے تنگی والا لشکر. میرے آقا نے فرمایا کون ہے اس تنگی کے موقع پر جو اسلامی لشکر کی امداد کرے؟ کوئی نہیں اٹھا. سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی اٹھ جاتے ہیں. اسکت آقا میں حاضر ہوں اور اعلان کیا 100 اونٹ مع ساز و سامان، یعنی 100 اونٹ لیکن سامان سے لدے ہوئے. حضور میں آپ کے حکم پر اسلامی لشکر کے حوالے کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اعلان کر کے بیٹھ گئے. میرے آقا نے دوبارہ ارشاد فرمایا کون ہے جو اس تنگی کے دور میں اسلامی لشکر کا تعاون کرے، مسلمانوں کی مدد کرے؟ دیکھا گیا مجمع میں کوئی نہیں تھا، اٹھنے والا دوبارہ کوئی تھا تو عثمان غنی کی ذات تھی. پھر اعلان کرتے ہیں حضور میری طرف سے 100 اونٹ مزید
مع ساز و سامان، سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ حضور آپ کے حکم پر اسلامی لشکر کے حوالے کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اعلان کر کے پھر بیٹھ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا، کون ہے جو اسلامی لشکر کا اس تنگی کے دور میں تعاون کرتا ہے، امداد کرتا ہے؟ پھر نگاہوں نے دیکھا اٹھنے والی ذات اور اعلان کرنے والی ذات کوئی اور نہیں تھی، عثمان غنی کی ذات تھی، اور ارشاد فرمایا، بلکہ عرض کیا حضور مزید 100 اونٹ یعنی ٹوٹل 300 اونٹ ما ساز و سامان آپ کے حکم پر اسلامی لشکر کے حوالے کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اشک کے موتی پیدا ہوئے۔ حضور منبر سے نیچے تشریف لائے اور اعلان فرمایا، عثمان آج کے بعد تو جو بھی کرے گا خدا کے دربار میں تیرے کسی عمل کی کوئی پرسش نہیں ہوگی، اس لیے کہ تیرے اس عمل کی بنیاد تجھ سے تیرا نبی بھی راضی ہو گیا اور تجھ سے تیرا خدا بھی راضی ہو گیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، عثمانی غنی نے بھرے مجمع میں 300 اونٹ کا اعلان تو کیا، لیکن جب جمع کرنے کی باری آئی تو میرے پاس سارے حوالے موجود ہے، وقت نہیں کہ سب کا نام لوں، صرف اتنا کہہ دوں کہ جو کہوں گا وہ بے دلیل نہیں ہے، با دلیل ہے، اور کئی دلائل میں آپ کو پیش کر سکتا، حوالے پیش کرتا۔ اعلان تو یہ کیا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے تو 300 اونٹ نہیں 950 اونٹ لے کر آئے، ماں ساز و سامان، سامان سے لدے ہوئے 950 اونٹ لے کر آئے، اور ساتھ میں 40 اور ایک روایت کے مطابق 50 گھوڑے بھی لے کر آئے، اور 1000 ایک روایت میں 1000 اور ایک روایت میں 10,000 اشرفیہ لے کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے، اس لیے کہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اس کائنات میں جس کو ملا، جو کچھ ملا، جتنا ملا، یہ صدقہ تیرا ہے، حضور کا صدقہ جب اللہ نے ہم کو دیا ہے تو حضور کے قدموں پر ان تمام چیزوں کو قربان کرو، اس لیے کہ اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے جو خرچ کیا جائے وہ خرچ ہو کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کیا جاتا ہے، جو حضور کی نالین پر نچھاور کیا جاتا ہے، در حقیقت وہ ختم ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ یہی سبب ہے اگر آپ سعودی گورنمنٹ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سعودی بینک میں آج بھی سیدنا عثمان غنی کا اکاؤنٹ موجود ہے، اور آپ کے اکاؤنٹ کی موجودگی اس بات کی خمازی ہے کہ نبی کی نالین پر جو چیز بھی قربان کرو، چاہے وہ جان ہو یا مال ہو، جو نبی کے نام پر جو کچھ نبی کے قدموں میں قربان ہو جاتا ہے، در حقیقت وہ قربان ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جائزہ لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے حضور بیٹی کی شادی ہے اور اخراجات موجود نہیں ہیں، پیسوں کا انتظام نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ عثمان کے پاس، اور عثمان کے پاس جا کر کہہ دو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بچی کی شادی کے اخراجات کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، پیسہ وغیرہ جو کچھ ہے وہ مجھے دے دیا جائے۔ وہ شخص سیدنا عثمان غنی کی طرف آیا، آپ کے گھر کی طرف آیا تو بڑا حیران رہ گیا، تعجب ہو گیا۔ سبب یہ کہ آنے کے بعد وہ سنتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کو ڈانٹ رہے ہیں، اور کس بنیاد، کس سبب سے؟ اس سبب اور اس وجہ سے کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے نمک کی ڈلیا، اپنی زبان میں نمک کے دانے زیادہ ڈال دیے تھے، زیادہ استعمال کیا تھا۔ عثمان غنی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کہ نمک کے دانے تم نے زیادہ کیوں خرچ کیے؟ اگر یہ زیادہ خرچ نہ ہوتے تو آئندہ دنوں میں یہ دانے کام آتے، یہ نمک آئندہ دنوں میں کام آتا۔ یہ شخص بڑا حیران رہا کہ حضور نے ایسے شخص کے پاس بھیج دیا مجھے شادی کا خرچ پورا مانگنے کے لیے کہ جو نمک کے چند دانوں پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا۔
واپس پلٹ گیا وہ شخص، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ سنا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس اور کہہ دو کہ حضور نے بھیجا ہے۔ وہ دوبارہ پلٹے، جب دوبارہ پلٹے تو اب کی مرتبہ یہ دیکھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے پرسش کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، حساب لے رہے۔ کیا حساب؟ یہ تھا کہ تم نے دیے میں چراغ میں تیل زیادہ کیوں ڈالا؟ جتنی ضرورت تھی اتنا ہی ڈالنا چاہیے تھا۔ تیل کی زیادتی کی بنیاد آپ پرسش کر رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ یہ بندہ مزید حیران ہوا کہ پہلی مرتبہ نمک کے دانے زیادہ خرچ ہونے کی بنیاد حساب لیا جا رہا ہے، دوسری مرتبہ تیل کے زیادہ استعمال کی بنیاد پرسش ہو رہی ہے۔ بھلا جو بندہ نمک کے دانوں کے زیادہ استعمال کی بنیاد ناراض ہو جائے اور پرسش کرے، ڈانٹ ڈپٹ کرے، تیل کے زیادہ خرچ ہونے کی بنیاد یہ ڈانٹ ڈپٹ کرے، پرسش کرے، بھلا ایسا بندہ میرے اخراجات کو کیسے پورا کرے گا؟ حضور کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں، میرے آقا نے عثمان غنی کی طرف پلٹایا اور کہا جاؤ تم کہہ دو عثمان سے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اب کی مرتبہ وہ بندہ ہمت کر کے ڈائریکٹلی حاضر ہو کر برملا یہ جملہ کہتا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تاکہ اپنی بیٹی کی شادی کے اخراجات کے لیے میں آپ سے ساز و سامان لے لوں۔ اللہ اکبر! عثمان غنی نے جو ہی سنا کہ حضور نے بھیجا ہے، آقا نے بھیجا ہے، محبوب خدا نے بھیجا ہے، تو وہ عثمان غنی جو نمک کی زیادتی پر حساب لے، وہ عثمان غنی جو تیل کی زیادتی پر حساب لے، وہ آنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اندرونی کمرے میں لے جاتے ہیں اور سارا ساز و سامان دکھا کر کہتے ہیں دیکھو یہ کمرہ ساز و سامان سے بھرا ہوا ہے، چونکہ حضور نے بھیجا ہے، اب تمہارا جی چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، جو چاہے، سارا ساز و سامان یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ وہ شخص متعجب ہو کر عرض کرنے پر مجبور ہوا اور کہنے لگا عثمان میں اس سے قبل آیا تھا تو یہ واقعہ، میں نے تیل کا معاملہ بھی سنا، نمک کا معاملہ بھی سنا، لیکن میں مزید حیران ہوں کہ آپ نمک اور تیل پر حساب لینے والے جب میں آیا تو میرے لیے سارا کمرہ کھول کے رکھ دیا اور کہا جو چاہے لے لو۔ تو عثمان غنی کے جواب پر قربان جائے ارشاد فرماتے ہیں میں اے آنے والے، میں تجھ آنے والے کو نہیں دیکھتا، بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھتا۔ عثمان غنی فرماتے ہیں میرا ہے کیا، جو کچھ ہے یہ سب نبی کی نعلین کا صدقہ ہے، یہ حضور کی نعلین کی برکتیں ہیں۔ ہمارا ہے کیا، جو کچھ ہے یہ آقا کریم ہی کا ہے اور حضور کا ہے۔ کرم ہم پر رب کا یہ ہوا کہ حضور ہی کا ہونے کی بنیاد ہمیں اس میں دینے پر اللہ نے قادر کر دیا تاکہ دینے کی بنیاد ہم بھی اجر و ثواب کے حقدار بن جائے۔ اور پھر کائنات نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 2 مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو واجب کر کے بتا دیا کہ نبی کی ذات پر وقت آئے تو اپنا مال قربان کرو اور وقت آ جائے تو اپنی جان قربان کر کے بتا دو کہ سنیوں کا بچہ ہر آن ہر گھڑی ناموس رسالت کے لیے اپنا مال بھی لے کر حاضر ہے اور اپنی جان بھی لے کر حاضر ہے۔ آج وقت ہے تو ہم مال لے کر کھڑے ہیں، جب ناموس رسالت پر جان دینے کی باری آئے گی تو ہم اپنی ہتھیلیوں پر جان بھی لے کر حاضر ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جن کا یہ پیغام ہے کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں اور تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں۔ بلکہ سیدی مفتی اعظم سے بڑھ کر امام اہل سنت نے ہمیں یہ میسج دیا، ہمیں یہ نظریہ دیا، ہمیں یہ تصور دیا، اور کیا دیا؟ فرماتے ہیں بڑے مزے میں فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا،
کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. فرماتے ہیں میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ حضور پر جان قربان کر دوں، بلکہ جان ہی نہیں 2 جہان قربان کروں. اور فرماتے ہیں کہ حضور کی نعلین پر دونوں جہان قربان کر کے بھی احمد رضا کا جی نہیں بھرتا. فرماتے کیا کروں، میرے بس میں کروڑوں جہان تو نہیں ہے، جو کچھ ہے میں نبی کی نعلین پر صدقہ کرنے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اللہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا ایسی فضیلت ہے جس فضیلت کو کائنات انسانی میں کسی نے بھی حاصل نہیں کیا. یوں تو یاد رکھے ہر کسی کی اپنی ایک خوشبو ہے. صدیق اکبر دیکھو تو صداقت کی خوشبو میں اپنی مثال آپ ہے. فاروق اعظم دیکھو تو عدالت کے وقار میں اپنی مثال آپ ہے. عثمانی غنی دیکھو تو شان سخاوت میں اپنی مثال آپ ہے. اور حیدر کرار صاحب ذوالفقار جن کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ جب خیبر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں تو عالم یہ ہوتا کہ ارے اس وقت کا عالم جو تھا وہ تو تھا، لیکن اب بھی خیبر کا عالم یہ ہے کہ ابھی کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام لو تو اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. لیکن سنو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18 ذوالحجہ یہ اعلان ولایت کا دن ضرور ہے. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان ضرور ہے. اور اس اعلان ولایت میں جو بطور خاص ہوا وہ یہ ہوا کہ میرے آقا نے ہاتھ پکڑا مولا کائنات کا اور یوں اٹھایا اور ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. علماء مفتیان کرام حاضر ہے، اگر مولا کی تشریح آپ پڑھیں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے. ایک تشریح تھوڑی ہے مولا کی کہ دوست ہے، مددگار بھی ہے، اس کی وضاحت میں مالک بھی آتا ہے کہ وہ مالک ہے، لیکن اس طرف نہیں جاتا. میں جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں جو اہل سنت کا مزاج ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا مزاج ہے، وہ میں آپ سے عرض کرنے چلا ہوں کہ ہم مولا کائنات کی ولایت کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن دنیائے فضیلت میں بقیہ 3 خلفائے راشدین کی فضیلت اور عظمت ہاتھ کے حوالے سے کیا ہے وہ میں عرض کرنے چلا. اسی پر گفتگو ختم. اور حضور نے ایسا کیوں کیا اس کی حکمتیں بھی آپ کے سامنے عرض کر کے گفتگو ختم. آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا موقع ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت عمرے کی نیت سے نکلے ہیں، لیکن اتفاق یہ ہوا مقام حدیبیہ پر آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. کیوں؟ کفار قریش کی طرف سے کعبے کے کعبے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اللہ اکبر. آپ غور کریں، وہ مصطفیٰ جس نے کعبے کو کعبہ بننے کی سعادت حاصل کی، تاجدار اہل سنت مفتی اعظم فرماتے ہیں تم آئے چھٹی بازی، تم آئے چھٹی بازی، رونق ہوئی پھر تازی، کعبہ ہوا پھر کعبہ، کر ڈالا تھا بت خانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانانا. وہ مصطفیٰ جس کے صدقے میں کعبے کو قبلہ بننے کی سعادت ملی. اللہ اللہ، آج اسی کعبے کا طواف کرنے کی ممانعت ہے کہ حضور عمرہ نہیں کر سکتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو مذاکرات کے لیے بھیجا، بات چیت کرنے کی، ڈسکس کرنے کی، کوئی راستہ نکل جائے، درمیان کا کوئی راستہ نکل جائے، کوئی صلح کی سبیل بن جائے. عثمان غنی گئے، چونکہ عثمان غنی ایک مؤثر شخصیت تھی، مکے کی ایک مؤثر شخصیت تھی. عثمان غنی کی آمد پر مذاکرے میں عثمان غنی کو ایک آفر دیا گیا کفار قریش کی طرف سے. وہ یہ تھا کہ عثمان تم آئے ہو
تو تم کعبے کا طواف کر لو، تم عمرہ کر لو، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ قربان جائے عثمانی غنی کے جواب پر ارشاد فرماتے ہیں کہ بن محمد، اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ بن محمد تو ہماری نمازیں بھی پوری نہیں ہوتی، حضور کے بغیر ہماری تو نماز پوری نہیں ہوتی۔ جب تک کہ ہم نماز میں السلام علیکہ ایہا النبی کہہ کر حضور کو نماز میں شامل نہیں کرتے، تب تک ہماری نماز شامل نہیں ہوتی۔ ارے ہماری وہ نماز جو خاص اللہ کے لیے ہے، ہمارے وہ سجدے جو خاص اللہ کے لیے ہے، ہمارے وہ رکوع جو خاص اللہ کے لیے ہے، وہ نماز جو افضل العبادات ہے، وہ نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے، جب وہ حضور کے بغیر نہیں ہو سکتی تو کیا حضور کے بغیر ہمارا طواف ہو جائے گا؟ کیا حضور کے بغیر ہمارا عمرہ ہو جائے گا؟ کفاروں نے کہا تم آئے ہو حرم میں عبادت کر کے، عبادت کی لذت کو حاصل کرو۔ ارشاد فرمایا عشق رسول کے بغیر ہمیں عبادت کی لذت بھی نہیں ملتی۔ عثمانی غنی نے انکار کیا اور آپ نے وہاں پہنچنے کے باوجود کعبے سے اور مطاف سے اپنے رشتے کو نہیں جوڑا اور بتا دیا کہ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اگر یہ منظر کشی امام اہل سنت کی زبانی اگر میں کروں، سیدی اعلیٰ حضرت کی زبانی کروں، تو 2 مصرے میں یہ تشریح ہوتی ہے کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ نہیں سمجھے رہا؟ میں علماء تو سمجھ رہے ہیں، پشت پناہی بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ سے میں وضاحت کے ساتھ عرض کروں، فرماتے ہیں کہ اگر ہم ذکر خدا حضور کو چھوڑ کر کریں گے، سیدی اعلیٰ حضرت پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہم ذکر خدا بھی حضور کو چھوڑ کر کریں گے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ ذکر خدا نہیں ہے بلکہ دوزخ میں جانے کی چابی ہے، چابی۔ عثمانی غنی نے انکار کیا، وہاں یہ خبر پھیل گئی، حالانکہ اس خبر کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن بطور خاص نبی کا کلمہ پڑھ کر حضور کی شان گھٹانے والے، وہ جن کے بارے میں بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے کہ تیرا کھائے اور تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب خانے گرانے والے، وہ تشریح یوں پیش کرتے ہیں کہ عثمان غنی کے قتل کی خبر اڑا دی گئی۔ مکے میں عثمان غنی جو مذاکرات کے لیے گئے تھے، یہاں صلح حدیبیہ مقام حدیبیہ میں یہ خبر آئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا۔ تو آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، اور اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، ایک درخت کے نیچے، ایک شجر کے نیچے، اور اس کا تفصیلاً واقعہ قرآن عظیم میں موجود ہے، سورہ فتح میں یہ تفصیلاً واقعہ موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور بیعت کس انداز سے لی؟ اللہ، اب ہاتھ کی بات آ رہی ہے، بیعت کس انداز سے لی؟ صحابہ آتے یکے بعد دیگرے حضور سے بیعت لیتے، جب سارے صحابہ بیعت لیتے لیتے ختم، کتنی تعداد تھی؟ 1400-1500، 2 روایت ہیں، 1400-1500 صحابہ تھے۔ سارے صحابہ جب بیعت لیتے لیتے ختم ہو گئے تو پھر اخیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متوجہ کر کے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ یہ جو میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو، ہاتھ، فرمایا یہ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے پاس عربی متن بھی ہے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں عربی متن نہ پڑھتے ہوئے صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے اپنے اس ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور اپنی اس ہاتھ سے عثمان غنی کی طرف سے بیعت لی، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان اس ہاتھ سے میری بیعت لے رہا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ عثمان نے، میرے ہاتھ نے جو میرے دوسرے ہاتھ کی بیعت لی ہے، یہ در حقیقت عثمان غنی کی بیعت ہے۔ یہاں پر تھوڑا آگے اور ہے بات ہے، لیکن رک کر میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا۔ وہابیوں نے یہاں پر یہ خبر اڑائی
کہ عثمان غنی قتل ہو گئے تو حضور نے بیعت لی کہ عثمان کی قتل کی ہمیں بدلہ دینا ہے، انتقام لینا ہے اور جنگ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا ہے۔ میں کہوں اگر آپ کی یہ بات صحیح بھی ہو اور اس پر زور کیوں دیتے بتائیں؟ اس لیے زور دیتے ہیں کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور جان لیتے کہ عثمان قتل نہیں ہوئے ہیں بلکہ زندہ ہے۔ بیعت کیوں لیتے؟ نادانو، تم ظاہری آنکھوں سے اگر بخاری پڑھو گے نا تو پھر عالم وہی ہوگا، بن عشق محمد پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی۔ ورنہ عشق رسول کے ساتھ اگر بخاری پڑھو تو جس حدیث کو تم حضور کے علم غیب کے انکار کے لیے پیش کر رہے ہو، یہ امام اہل سنت کے ماننے والے اسی حدیث کو حضور کے علم غیب ثابت کرنے کے لیے پیش کر کے دکھائے گے۔ اس حدیث سے تم انکار کر رہے ہو، اسی حدیث سے حضور کے علم غیب کو ثبوت لو اور سمجھو کہ میرے آقا نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اس ہاتھ سے میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی کے قتل کا انتقام لینا ہے تو کہ جس کا قتل ہو گیا وہی بیعت کرے گا؟ بھئی بیعت تو زندہ کرتے ہیں نا، بیعت تو زندہ کریں گے۔ جو شہید ہو چکا ہے، جو قتل ہو چکا ہے، ان کے جملوں میں جو مر چکا ہے، بھئی جو مر چکا ہے اگر اس کے قتل کا انتقام لینا ہے تو اس کی طرف سے تو بیعت نہیں لی جائے گی۔ لیکن میرے آقا چونکہ صاحب علم غیب تھے، دیکھ رہے تھے 1400 سال کے بعد کچھ میرے کلمہ پڑھنے والے میرے ہی علم غیب پر حملہ کریں گے، تو حضور نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت لے کر یہ ظاہر کر رکھا ہوں کہ تم اگر خبر اڑا بھی دو کہ عثمان قتل ہو گئے، لیکن میرا اپنے ہاتھ سے عثمان کی بیعت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ بیعت زندوں سے لیتے ہیں، تو عثمان مکے میں قتل نہیں ہوئے بلکہ زندہ وہ جاوید ہے۔ اور توجہ کرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرے، دیکھیں مذاکرات کے لیے صدیق اکبر کی شخصیت بھی بڑی مؤثر تھی مکہ میں، اور فاروق اعظم کو تو جلالی جلال تھا نا بھائی۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو کسی کے بلکہ کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ سامنے آ کر مخالفت کرے، اس لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرتے حضور سے عرض کیا کہ حضور اب عبادت چھپ کر نہیں ہوگی، اب عبادت اعلانیہ ہوگی، اب نماز بھی اعلانیہ پڑھے گے، اور سب سے پہلا خطبہ جو اعلانیہ حرم میں دیا گیا، مطاف کعبہ میں دیا گیا، وہ اعلانیہ خطبہ سب سے پہلے فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے پر ہی دیا گیا۔ تفصیل اس کی اور ہے، اس طرف نہیں جاتا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن میرے آقا نے عثمان کو ہی کیوں بھیجا؟ توجہ کرے، چونکہ میرے آقا جانتے تھے کہ جامع القرآن بننے کا شرف اسی دست عثمان کو ملنا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اگرچہ قرآن کے جمع کرنے کا کام صدیق اکبر کے دور میں شروع ہو چکا تھا، لیکن کمپلیٹلی جو کام ہوا، کام جو فائنل پوزیشن میں پہنچا، یہ دور عثمانی میں پہنچا، خلافت عثمانی میں پہنچا، یہ دست عثمانی کے ذریعے سے پہنچا۔ میرے آقا جانتے تھے کہ عثمان جامع القرآن کی حیثیت سے جانے جائیں گے، لیکن ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ عثمان نے قرآن عظیم کے جمع کرنے میں خیانت کی ہے۔ جیسے یہ شیعہ جو کائنات کی سب سے بدترین قوم ہے، جو کائنات کی سب سے غلیظ، سب سے خبیث اور سب سے قبیح قوم ہے، ان کا یہ بدترین عقیدہ ہے کہ قرآن جو موجودہ مصحف ہے قرآن، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن ادھورا ہے، معاذ اللہ، یہ قرآن ادھورا ہے۔ قرآن پاک میں 40 پارے نازل ہوئے تھے، جو اخیر کے 10 پارے تھے وہ اہل بیت کی شان پر مشتمل تھے، لیکن صحابہ نے بطور خاص عثمان غنی نے بغض کی بنیاد، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، تم جیسے پاپی من کے لوگ نہیں تھے، وہ صحابہ تھے، صحابہ، ان کے من اتنے پاک، اتنے صاف، اتنے ستھرے تھے کہ ان کے من کی پاکی کی بنیاد قرآن پاک میں اللہ کا اعلان آ گیا، رضی اللہ عنہ
وَرَضُوا عَنْهُ، یہ اتنے پاک لوگ ہیں کہ اللہ نے اعلان فرما دیا یہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی ہوں۔ لیکن ان کا یہ الزام ہے، اور الزام آنے والا تھا کہ قرآن میں خیانت ہوئی ہے، قرآن ادھورا ہے، قرآن میں رد و بدل ہوا ہے، اور چونکہ قرآن کو جمع کرنے کا شرف اور جمع کرنے کا صحرا یہ عثمان غنی کے سر بندنا تھا، تو میرے آقا نے عثمان کو بھیج دیا، اور پھر عثمان کی غیر موجودگی میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ عثمان کے ہاتھ سے جمع ہونے والے قرآن میں کبھی شک نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ظاہراً تو عثمان کا ہاتھ ہے لیکن حقیقت میں وہ دست عثمان نہیں ہے، وہ دست محمد الرسول اللہ ہے، وہ دست امام الانبیاء ہے، بلکہ حد تو یہ ہے یہاں مصطفیٰ کی یہ کیفیت تھی، یہاں حضور کا یہ ذوق و شوق تھا کہ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ ڈکلیئر کر دے، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دے۔ وہاں اللہ کی شان تو دیکھے اور عرض کرے مولا تیرے محبوب کی تو یہ شان تھی کہ انہوں نے یہ فرما دیا کہ عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، مولا تو کیا فرماتا ہے اس موقع پر؟ تو اللہ کا فرمان بھی قرآن میں چمک رہا گے، اور میرے رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ارشاد فرمایا ان صاحبوں نے محبوب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، در حقیقت یہ تو تیرا ہاتھ ہے ہی نہیں، در حقیقت یہ تو تیرا ہاتھ ہے ہی نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، بلکہ محبوب تیرے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو گویا حضور نے فرمایا میرا ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے، اور اللہ نے فرمایا محبوب تیرا ہاتھ تیرا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے۔ گویا بیک وقت دست عثمانی پر دست مصطفیٰ کا بھی فیض تھا اور دست خدا واحد و قہار کا بھی فیض تھا، اور جب اتنے فیوز و برکات کے ساتھ قرآن عظیم کو عثمان غنی نے جمع کیا تو اللہ کی عزت کی قسم یہ ایسا قرآن ہے کہ جیسے نازل ہوا آج بھی ویسا ہے اور قیامت تک ویسے ہی رہے گا۔ سویڈن میں اور دنیا کے کسی ملک میں کتنے خبیث اور مردود لوگ اٹھ کھڑے کیوں نہ ہو جائے، یاد رکھو قرآن عظیم کے حوالے سے آئے دن جو مخالفت ہو رہی ہے، جو احتجاجات ہو رہے ہیں، جو توہینوں کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ در حقیقت اسلام کی فتح ہے، یہ در حقیقت اسلام کی جیت ہے، اس لیے کہ یہ پاکھنڈی لوگ ہیں، یہ قرآن عظیم سے لوگوں کو دور نہیں کر پا رہے ہیں بلکہ یہ دیکھ چکے ہیں یہ مسلمان تو فاقہ کش ہے، یہ مسلمان تو بے روزگار ہے، یہ مسلمان تو ان پڑھ ہے، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے پاس پولیٹیکل مقام نہیں ہے، ان کے پاس دنیاوی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی تباہ نہیں ہوتے۔ سبب یہ ہے مسلمان چاہے کمزور ہو لیکن ان کا قرآن اتنا طاقتور ہے کہ جس ملک میں بالخصوص فورن کنٹریز میں مغربی ممالک میں آپ دیکھیں اور غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا سب سے زیادہ کسی کی مخالفت ہو رہی ہے تو وہ قرآن کی ہو رہی ہے، مگر اللہ اے قرآن تیری سچائی پر ہماری جان قربان، اے قرآن تیری عظمتوں پر ہماری جان قربان، کہ جتنا قرآن کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اتنا ہی لوگ سوچنے، پڑھنے، تحقیق کرنے، ریسرچ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ چلو جب دنیا نعرہ دے رہی ہے کہ قرآن نے آتنکواد کا پیغام دیا ہے، قرآن نے ٹیررزم کو عام کیا ہے، قرآن نے دہشت گردی کی تعلیم دی ہے، اسی تصور کے ساتھ جب پڑھنے والے قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم پڑھنے والے قرآن میں آتنک کی کوئی بات تو نہیں پاتے، ٹیررزم کی کوئی بات تو نہیں پاتے، بلکہ اعلان کر رہے ہیں کائنات کے اندر اگر امن عالم کو پھیلانا ہے تو قرآن کو نافذ کر دو۔ قرآن کی مخالفت کرنے والے جب مخالفت کرتے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھنے پر مجبور ہو رہے ہیں، مسلمان بننے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ بدباطن لوگ چاہے کتنی کوششیں کریں نہ اللہ کا دین بدلے گا، نہ اللہ کا اسلام بدلے گا، نہ اللہ کا قرآن بدلے گا، نہ پیغمبر اسلام کا پیغام بدلے گا۔ ہاں صرف افسوس یہ ہے مسلمان تو نے قرآن کو 40ویں کی کتاب سمجھ لیا، تو نے قرآن کو صرف ایصال ثواب کی کتاب سمجھ لیا، مگر اللہ کی عزت کی قسم قرآن عظیم واحد وہ کتاب ہے جو انسانوں کی زندگی کے ہر گوشے میں رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک انسان کی زندگی کے ہر مرحلے کو سلجھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔
ہر مسئلے کو حل کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ قرآن عظیم کائنات انسانی کے لیے اتنی ضروری ہے جتنی کہ ایک جسم کے لیے جان ضروری ہے، اور عثمانی غنی کا امت پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے قرآن عظیم جمع کر کے امت کے حوالے کیا۔ مگر افسوس، جس عثمان کے اتنے احسانات تھے، کوے دیے، باغ دیے، لشکر کو ساز و سامان سے لدے ہوئے اونٹ دیے، گھوڑے دیے، قرآن دیا، اسی امت نے عثمانی غنی کو تڑپا تڑپا کر، پیاسا رلا رلا کر شہید کروایا۔ یقیناً کربلا کی شہادتیں بڑی دردناک ہے، لیکن عثمانی غنی کی شہادت بھی کوئی کم دردناک نہیں ہے۔ وہاں اگر 3 دن پانی بند کیا گیا ہے تو یہاں عثمانی غنی کا 40 دن محاصرہ کیا گیا۔ آپ کو آپ ہی کے گھر میں 40 دن مقید کیا گیا، محصور کر دیا گیا، یہاں تک کہ کوئی پانی اگر چاہے بھی کہ عثمان کے گھر تک پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتا تھا۔ عثمانی غنی اندر ہے اور پیاس کے لیے، پیاس کی بنیاد تڑپ رہے ہیں، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ لیکن میں زیادہ تفصیل پیش نہ کرتے بس اخیر میں یہ عرض کروں کہ میرے آقا کا غلام جب کوئی تڑپتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، تو پھر مجھے بریلی کا تاجدار یاد آتا ہے، اور بریلی کا تاجدار پیغام دیتا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، بلکہ انہیں خبر بھی ہوتی ہے اور وہ اپنے غلاموں پر نظر بھی کرتے ہیں، خبر بھی ہوتی، نظر بھی کرتے۔ جب نظر کرتے ہیں تو پھر بریلی کا تاجدار مجھے یاد آتا ہے، اور ان کی نظر کے بارے میں کائنات کو پیغام دیتا ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمائے، عثمان تم چاہو تو تمہیں ان پر غالب کر دیا جائے۔ بلوائیوں کا معاملہ تھا، اب چونکہ نہیں پیش کر سکتا ہوں ساری تفصیلیں، اتنا موقع بھی نہیں، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، ماہانہ محفل سے تفصیل نہیں، مختصر یہ بلوائیوں نے جو ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، اور اس کی وجوہات بہت بوندی وجوہات پھر کبھی میں عرض کروں گا، لیکن جب یہ معاملہ ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمانی غنی کی خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا، عثمان تم چاہو تو تمہیں ان پر غالب اور ان کو مغلوب کر دیا جائے، اور اگر تم چاہو عثمان تو پھر میرے ساتھ جنت میں آ کر افطار کر لو، میرے ساتھ جنت میں آ کر اپنی پیاس بجھا لو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عاشق رسول کے لیے جنت سے بڑی جنت یہ ہے کہ حضور کی صحبت مل جائے، حضور کی قربت مل جائے۔ عرض کیا، حضور میں سارے مظالم پر صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس بات کو قبول کرتا ہو کہ مجھے آپ کی بارگاہ کی قربت مل جائے اور آپ کے ساتھ افطاری نصیب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد شہید کر دیا گیا، اور میرے آقا نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ عثمان جب تجھے شہید کیا جائے گا تو تیرا خون قرآن عظیم کی سایت پر گرے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو ویسا ہی معاملہ ہوا، اور عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی، تفصیل بہت کچھ ساری، لیکن مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی کو ستا کر، تڑپا کر، رلا کر شہید کر دیا گیا۔ اب ایک آخری بات عقیدے کی، عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عثمان کے گستاخ مسجد نبوی پر قابض ہوئے، مصلی نبوی پر قابض ہوئے، اور جب نبی کی مسجد میں، نبی کے مصلی پر عثمانی غنی کے گستاخ جب قابض ہوئے، مسلط ہوئے، تو میرا علی شیر خدا حیدر کرار نے مسجد نبوی پر موجودہ، مسجد نبوی کے مصلی پر موجودہ امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ توجہ، اگر عثمان کا کوئی گستاخ ہو
اور وہ مسجد نبوی کے مصلی پر قابض ہو جائے، مسلط ہو جائے، تو علی کی نگاہیں اس وقت مسجد نبوی کی امامت اور جماعت کو نہیں دیکھتی ہے، ثواب کو نہیں دیکھتی ہے، اس لیے کہ علی صرف مومن نہیں ہے، امیر المومنین ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ عثمان کے گستاخ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، بظاہر جماعت سے نماز ملے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان سینے سے نکل جائے گا۔ مجھے جواب دو اور فیصلہ کرو کہ عثمان غنی کا اگر گستاخ مسجد نبوی کے مصلی پر آ جائے تو علی مسجد نبوی کی جماعت کو ترک کر کے یہ اعلان کر رکھا گے کہ آج مصلی پر عثمان کا گستاخ ہے، جماعت سے نماز مت پڑھنا۔ ایک دور وہ بھی آئے گا مصلی نبی کا ہی ہوگا، لیکن اس پر قابض یہودیوں کے ایجنٹ سعودی علماء ہوگے، آل سعود کے منتخب علماء ہوگے۔ ارے جب عثمان کا گستاخ اس لائق نہیں ہے کہ مسجد نبوی کے مصلی پر آئے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھے، تو جو نبی کا گستاخ ہے، جو آقا کے گستاخ ہے، جو حضور کے گستاخ ہیں، ان سعودیوں کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نہ ڈالر والے ہیں، نہ ہم ریال والے ہیں، ہم صحابہ والے اور نبی کی آل والے ہیں، اور صحابہ نبی کی آل والے کبھی دین کا سودا نہیں کرتے، مٹ جاتے ہیں، لیکن اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو مٹنے نہیں دیتے۔ یارو عثمان غنی کا ذکر سننے والوں، تم سے میری اپیل ہے، صرف ذکر سن کر، شہادت سن کر آنسو بہا کر نہ جاؤ، ان کے مشن کو سمجھو، ان کے پیغام کو سمجھو۔ اس لیے کہ سنی، بڑی معذرت کے ساتھ، ہماری سنیت یہ ہے کہ ہمیں لنگر کتنا ملے گا، لنگر میں بریانی ہے کہ قورمہ ہے۔ سنی بولے تو لنگر 11ویں کا لنگر چاہیے، 16ویں کا لنگر چاہیے، 12ویں کا چاہیے، 25ویں کا چاہیے، 28ویں کا چاہیے۔ اب سیدوں کی برکت ہے کہ 21ویں کا لنگر مل رہا ہے، ان سیدوں کی برکت ہے کہ 21ویں کا بھی لنگر مل رہا ہے۔ لیکن سنو، یہ صرف آپ کو لنگر کھانے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، یہ امام حسین کا بیٹا، یہ غوث اعظم کا بیٹا آپ کے سامنے موجود ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہاں پر اس موقع پر کہ اس طرف اولاد وجیہ الدین ہے، اس طرف اولاد وجیہ الدین ہے، اس طرف اولاد غوث محی الدین ہے، اور بیچ میں ایک ادنا سا، ایک چھوٹا سا خادم دین ہے۔ تو ان سیدوں کا یہ پیغام ہے کہ آ رہے ہو، یہ اپنے جد کریم کی طرز پر آپ کو لنگر تو کھلا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں پیغام دے رہے ہیں، کھاؤ لیکن نبی کی وفاداری کرو، کھاؤ لیکن مسلک کی وفاداری کرو، کھاؤ لیکن دین کی وفاداری کرو۔ یہ امام حسین کا بیٹا، یہ غوث اعظم کا بیٹا، یہ وجیہ الدین گجراتی کا بیٹا، یہ امام حسن کا بیٹا، یہ دونوں حسنی حسینی لال یہاں موجود ہیں۔ اور یہی نہیں، تمام محافل، تمام مجالس اور تمام اجتماعات میں، چاہے وہ گاؤں میں ہو، وہ قریہ میں ہو، وہ شہر میں ہو، وہ نکڑ پر ہو، وہ تنگ گلی میں ہو یا کشادہ گلی میں ہو، ہر جگہ ان کے پہنچنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ نبی کے ہو کر رہ جاؤ اور نبی کے قدموں میں اپنی جان، اپنے مال کا سودا کر دو۔ اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ عثمان غنی اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود جب بھی قبرستان جاتے اتنا زارو قطار روتے، حالانکہ 2 مرتبہ حضور سے جنت خرید لی ہے، اتنا روتے، اتنا۔ کسی نے کہا حضرت آپ قیامت کے احوال بیان کرتے تب نہیں روتے اتنا، قبر پر آتے اتنا کیوں روتے؟ ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم، قبر سے زیادہ وحشتناک مقام اللہ نے کوئی دوسرا پیدا نہیں کیا۔ اس لیے میں متفکر ہوں کہ قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ حالانکہ بخشے بخشائے لوگ ہیں، ہم جہان بھر کے پاپی، سٹے کے دھندے کرے، مٹکے کے دھندے کرے، سود کے کاروبار چلائے، نماز قضا کرے، داڑھیوں کو چھلے، اور ہمارا سب معاملہ ہی ناروں پر ڈپینڈ، ہم سمجھیں کہ ہماری بخشش ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ اجتماع کا جلسہ ذکر شہادت عثمان غنی کا یہی پیغام ہے کہ اللہ و رسول کے وفادار ہو جاؤ اور عہد کرو۔ یہ قرآن کے
صرف اوراق ہی جلا سکتے، نظر آتش کر سکتے، انشاءاللہ ہم چلتے پھرتے قرآن عظیم کے پیغام کو اپنے سینے میں لے کر جیے گے. ہم جہاں جائیں گے قرآن کے پیغام کو لیں گے. لیکن معذرت کے ساتھ قرآن کا پیغام اس وقت ہم پھیلائے جب ہمیں خود بھی قرآن پڑھنا آتا ہو. ہماری سوسائٹی میں 80% لوگ ایسے جن کو قرآن صحیح سے پڑھنا ہی نہیں آتا. ہاں یہ قوم فاسٹ فیس بک چلا لیتی ہے، واٹس ایپ چلا لیتی ہے، 5ویں پڑھے واٹس ایپ چلا رہے ہیں، انسٹاگرام چلا رہے، ٹیلی گرام چلا رہے، سوشل سائٹ سب چلا رہے ہیں، بس انہیں کچھ نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا. میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے صرف ڈی پی پر بیکاٹ لگا دینے سے سویڈن کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. صرف ڈی پی پر بائیکاٹ کی امیج لگا دینے سے آپ کیا سمجھتے ہو اس کی حکومت کو ہلا دو گے؟ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم اگر حکومت کو ہلانا ہے اپنی زندگیوں میں تعلیم قرآن عام کرو، اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں تعلیم قرآن عام کرو اور پیغام دو. تم صرف کاغذ کو نقصان پہنچا سکتے ہو، مسلمانوں کی زندگیوں میں جو تعلیم قرآن ہے وہ کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک کے زندہ رہے گی. استغفر اللہ العظیم وہو التواب الرحیم. دوران بیان کوئی خطا کوئی لغزش ہوئی ان تمام علماء سادات کے توسل سے خدا کے دربار میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو تا دم آخر مذہب حق اہل سنت المعروف مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جائیں.